اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے. بعد السلام اللہ الحبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً 11 جمعہ کے بعد یہ 12واں جمعہ ہوگا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کے لیے مسجد کھولی گئی کہ ہم جمعہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب مساجد ہمارے لیے بند کرنے کی نوبت نہ آئے. اور کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ رب العالمین ہم کو آپ کو اپنے گھر میں آنے سے روک دیا اور پھر اب اللہ کا فضل دوبارہ ہوا ہم کو مہلت ملی تو ہم کوشش کریں جو بھی شرائط ہیں ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کو ہم آباد رکھیں. کیونکہ رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو. اللہ کہتا ہے میں تم کو یاد کروں. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے احکام کو یاد کرنا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو. شکر ادا کرنے کا طریقہ سب سے بہتر جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے، طریقے سے عمل سے ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب رات آپ کھڑے ہو کر قیام کرتے نماز میں تو پیر میں ورم آ جاتا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سوال ہوا جب رب نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اگلے پچھلے تو اپنے اوپر کیوں اتنا وبال ڈال رہے ہیں، اپنی جان پر بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں، اتنا لمبا قیام اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہی ہیں. تو آپ کہتے ہیں افلا کان عبدا شکورا، جب رب نے مجھ پر اتنی نعمتیں بچھا دی ہیں تو اس نعمت کا شکر میں ادا نہ کروں، ان نمازوں کو پابند نہیں کرتی. اگر مسجدوں کے کھلنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اور فرض بھی ہے تو ہم مسجدوں کو آباد کریں. اگر ایسا ہوگا رب کا وعدہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر میری نعمتوں کو پا کر تم شکر ادا کرو گے تو لأزیدنکم، ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي، اور اگر تم نعمتوں کو پا کر شکر ادا نہیں کرو گے تم کو بہت عذاب، سخت عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو دوستو جب اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں. اور دوسری چیز میدان محشر جب قائم ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے ندا آئے گی این جیرانی این جیرانی این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی. اور رب کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے پڑوسی یعنی رب کا پڑوسی کون ہے. سوال ہوگا رب العالمین آپ کا کون پڑوسی ہو سکتا ہے. رب کہے گا دنیا میں رہ کر جو میرے گھر کو آباد رکھتی ہے، اپنے پیشانی کو ٹیک کر میرے گھروں کو منور کیے، وہ ہے میرے پڑوسی. آج کے دن ان کو بلاؤ، اللہ کی خاص رحمت کتنا خوش نصیب ہوگا جب قیامت کے دن اللہ اپنا پڑوسی بن گئے، اور کتنا بد نصیب ہوگا کہ اللہ اس کو سخت عذاب کے اندر
دوستو اس نعمت کا شکر ادا کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اور دوسری، آج ہم کئی مہینوں سے لگاتار آزمائش چھوڑے ہیں، آزمائش یہ آزمائشیں اپنے اندر کئی طرح کی اسباب یہ جس کو مختصر وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن بیان کی وہ روایت یاد ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے عائشہ، راستہ میں چلتے ہوئے اگر تمہاری بہنی کو، تمہارے دوپٹے کو، تمہارے کپڑے کو کانٹا چبھ جاتا ہے، تمہارے جسم میں نہیں، تمہارے کپڑے سے کوئی کانٹا چبھ لگ جاتا ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے، تو اس کانٹے کو، اس خاردار درخت کو تم ملامت نہیں کرنا، بلکہ تم یہ کرنا کہ تم سے کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوا جس کے وجہ سے یہ کانٹا تم کو چبھا ہے۔ تو جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے لیے سبب ہے کہ ہم غور کریں آخر وجہ کیا ہے کہ یہ معمولی لکڑی جس کا کام ہے چلنا، یہ ہم کو چبھ کر تکلیف دے رہی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عبد الرحمن بن عبد الکعبہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوا، نظر پڑی کعبۃ اللہ کے سائے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ نظر پہلے ان پر پڑی، اور پھر جو سب سے پہلا جملہ میرے کانوں تک پہنچا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، کہتے ہیں میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا جملہ میرے کانوں سے ٹکرایا، بَيْنَ نَحْنُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر اذ نزل منزلا، کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، چلتے چلتے پیارے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ایک جگہ رکنے کا، ٹھہرنے کا حکم دے دیا، پورا قافلہ لشکر رک گیا۔ کہتے ہیں صحابی رسول کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اب ڈیرا لگا رہے تھے، خیمہ، کیونکہ رکنا ہے، آرام کرنا ہے، کچھ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے، اور کچھ لوگ سواریوں کی، جانوروں کے، مویشیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اسی کام میں مصروف تھے۔ اذ نادى منادی، اللہ کے نبی کے جانب سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اے لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ فاجتمعنا، صحابی رسول عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جمع ہوئے، نبی اکرم نے نماز پڑھائی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطبنا، جب نماز آپ پڑھا چکے تو ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو خطبہ دیا، حالانکہ جمعہ نہیں تھا، کوئی اہم چیز نہیں، خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل ما يعلمه خيرا له وينذرهم ما يعلمه شرا له۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء
جتنا بھی تم کو بھلائی کی چیزوں کا علم ہے وہ اپنے امت کے لوگوں تک پہنچا دو. جتنی بھی اچھی چیزیں معلوم ہے سب کے سب پہنچا دو. حالات کیسے بھی ہو لیکن پہنچانا تمہارے اوپر فرض ہے. اور جتنی بھی نافرمانی کی چیزوں کا علم ہے آپ کو جس سے دنیا یا آخرت میں اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, سزائیں مل سکتی ہیں, ان چیزوں کا علم جتنا اے نبیوں آپ کے پاس ہے آپ اپنے امت کے ایک فرد تک پہنچا دیں. اس سے کیا پتا چلا انبیاء اپنی امت کے بڑے خیر خواہ تھے, بڑے مدد تھے, اور جو نبیوں کے وارث ہیں آج علماء کی شکل میں گویا ان پر بھی فرض ہے جتنی خیر کی باتیں ہیں وہ عوام تک پہنچائیں, جتنی شر کی باتیں ہیں گناہ کی چیزیں ہیں نافرمانیوں کی چیزیں جن کاموں سے اللہ غضبناک ہوتا ہے لوگوں تک پہنچا دیں. خیر خواہی ہم کرنے کے ساتھ یہ آج کے علماء کا فرض ہے. اس حدیث کے بھی پیغام ہے. پھر آگے اللہ کے کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِكُمْ هَذِهِ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. آس پاس لوگ کہتے ہیں اب اس امت کا نمبر ہے, میری امت کا نمبر ہے, آپ کی امت کا نمبر ہے. اس امت کے اول حصے میں جو لوگ ہیں ان کو عافیت ملتی, ان کے اوپر زیادہ بلائیں زیادہ مصیبتیں آزمائشیں آج کے طرح نہیں ہے. فی اول لیکن جو آخری زمانے میں لوگ ہوں گے یصیبہم بلاء وامور تنکرونها, بہت سے مصیبت پریشانی آزمائش کا منظر کو دیکھیں گے ان کو سابقہ پڑے گا. اب آج پورب قیامت کا یہ زمانہ یہ دور چل رہا ہے اور کتنی آزمائشیں کتنی شکل کی آ رہی ہیں, ہم اس کو گننا چاہیں تو گن سکتے نہیں. آگے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم تنکرون, پھر ثم یجیء فتن ترقب بعضها بعضا, پھر وہ جو فتنے آزمائش کی چیزیں آئیں گی یہ بڑی عجیب و غریب ہوگی. بعض کا معاملہ کچھ ہوگا, بعض کا معاملہ کچھ ہوگا, کسی کا معاملہ کچھ ہوگا, عجیب و غریب منظر ہوگا, عجیب و غریب معاملہ ہوگا, عجیب و غریب چیزیں بعضها بعض. حال یہ ہوگی ثم يقول المؤمن هذه مهلكتي. اب مومن لوگ آزمائش میں ہوں گے, جب آزمائشوں کو دیکھیں گے فتنوں کو دیکھیں گے هذه مهلكتي کہیں گے کہ یہ تو مجھے ہلاک کرنے چاہیے, اب اس میں ہم بچیں گے نجات پائیں گے نہیں, مرنا ہی مرنا ہے, ہلاک ہونا برباد ہونا ہی برباد ہونا ہے, مرنا ہی. ثم تنکرون, لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آزمائش کا زمانہ وقت ختم ہو جائے, آزمائش ختم ہو جائے, آزمائش ختم ہو جائے. پھر ثم تجیء فتنۃ فیقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنکرون, پھر دوسرا فتنہ آئے گا. اب جو فتنہ تھا گزر چکا, اب وہ ہلکا سمجھیں گے, معمولی سا آیا چلے گیا. اب جو فتنہ پھر دوسرا آیا ہے دوسری شکل, کہیں گے
ثم تنکشف، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے۔ غرض یہ فتنہ جو آخری دور کا ہے، اس امت کے آخری زمانے کے لوگوں کو بتایا کہ مختلف قسم کے فتنے آزمائشیں آتی رہے گی، کبھی رکے گی نہیں۔ اگر اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو ایک تو یہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ فتنوں کو پہچانتا ہے، آزمائش کو پہچانتا ہے، اس سے غافل نہیں رہتا، اس کے لیے تیار رہتا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو گویا ہمارے ایمان میں خلل ہے، ایک چیز۔ اور آج کے دور میں اللہ کے نبی اس حدیث کو رکھیں تو یہ 6-7 مہینے کے اندر آتے ہیں۔ جب فتنہ شروع ہوا تو ہندوستان کا ہر مسلمان بے چینی محسوس، آخر یہ ہوگا، کوئی کاغذ ڈھونڈنے میں، کوئی کچھ کرنے میں، کوئی کچھ کرنے میں، کچھ ہر شخص اپنی بربادی، اپنی ہلاکت، اپنی تباہی محسوس کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ امت مسلمہ کے خواتین باہر نکلنے پہ مجبور ہو گئی، کتنی تکالیف، کئی مہینے تک باہر رہی۔ یہ چیز ختم کرتے ہیں، اس طریقے سے مر جانا بہتر ہے، لیکن یہ جو فتنہ آ رہا ہے ذلت کا فتنہ، یہ فتنہ ہم کو منظور ہے۔ کتنے مارے گئے بیچارے، لیکن وہ فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ کرونا کا فتنہ، بیماری کا فتنہ ہمارے اوپر ہے۔ اب اس فتنے کو ہم معمولی سمجھتے، ہلکا سمجھ بیٹھے، ہمارے ذہن سے نکل گیا اس کی تباہی، لیکن اس فتنہ کے اندر حالت تو شروع نہیں ہوئی، لوگ سوچ سوچ کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی سنڈے کو ایک حکیم ڈاکٹر کے پاس گیا، کہہ رہے تھے ایک نوجوان 40 سال کا ہٹا کرتا، اب اس کو بتایا گیا تیرے اندر کرونا کا وائرس ہے، اس بیماری کو برداشت ہو گیا۔ خالی وہ سوچا، خیال کیا، یہ تو جھوٹ کی بیماری ہے۔ اب اس طریقے سے افواہ ہے کہ وہاں جانے کے تو نہ جانے، بچ کے جیل سے آئے گا نہیں جائے، اور بچ کے آئے گا تو کوئی رشتے دار سے ہاتھ نہیں ملائے گا، کوئی قریب آئے گا نہیں، یہ سوچا آج سے ہوا ہوا ہے۔ سوچو، اللہ کے نبی نے فرمایا حاضری ایسے آزمائشیں آئیں گی، تو آزمائشوں میں یہ بھی ایک آزمائش ہے جس سے ہم گزر کریں گے، اور یہ بھی سوچیں گے کہ یہ آزمائش کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آزمائش کا دور ختم ہو، برابر آتی رہے گی، قیامت تک آتی رہے گی، ایک سے بڑھ کر آئے، ایک سے بڑھ کر آئے۔ لیکن ایسے وقت میں یہ آیت ہم کو قوت دیتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تم کو ایسا چھوڑے گی نہیں، بلکہ آزمائشیں تمہارے اوپر مسلط کرتی، فتنے تمہارے اوپر لا کر کبھی دشمن کو مسلط کرتی، کبھی آسمانی وبائیں آئیں، کبھی سمائی، کبھی طوفان، کبھی کچھ آگے۔ مقصد یہ ہم دیکھ لیں کہ پاک کون ہے، ناپاک کون ہے، یمیز الخبیث من الطیب، خبیث ناپاک کون ہے، اس کا ایمان درست ہے تو ایسے وقت میں وہ سمجھے گا اگر گناہ کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے تو گناہ کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی طرف، ایمان خالص کی طرف آئے گا، یہ اس کے حق میں بہتر ہے، خوش ہوگا۔ اور اگر اس کے گناہ کی وجہ سے یہ سزا آئی ہے، صبر کر لیا، اللہ سے توبہ استغفار کیا، تو اس تھوڑی تکلیف کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر کے دائمی زندگی کے لیے اس کو پاک بنا دیتا ہے۔ مومن خوش ہوتا ہے، حیران پریشان ہوتا
یہ پاک ہونے کی طرح. اور تیسرے یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہا، ثابت قدم رہا، وہ پاک ہوا. اور اگر صبر کا نام چھوڑ دیا تو سمجھ کے وہ ناپاک اپنی ایمان کے اندر ناکام ہو گیا. تو خیر آگے اللہ کے نبی کی پیاری حدیث کیا ہے، مومن جو ہوتا فتنوں کو آزمائشوں کو پہچانتا ہے. پھر آپ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ. تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہے دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، جو بھی تمہیں یہ پسند کرتا ہے، تو اب اس کے لیے آپ کی نشان دی فَلْتُدْرِكُهُ مَوْتَتُهُ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. دو عمل بتائیں. آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، قیامت تک ماننے آئے گی، لیکن ایسے وقت اور اگر یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں لاؤ ہوا پریشان ڈپریشن میں کیا ہوگا کیا نہیں. لیکن کتنے سال کی زندگی، کتنے سال؟ ارے بھائی ہمارے دادا آئے مر گئے 20 سال پہلے، 70 سال زندہ نہیں، قبر میں سو رہے، قبر میں ہم کتنے سال تک سوتے رہیں گے؟ ہزاروں سال. اللہ یا ہزاروں سال پہلے آئے بادشاہ کی دنیا کے اندر اتنے بھی شان شوکت کی زندگی گزارے، لیکن اتنے ہزار سال سے قبر میں سو رہے ہیں. یہ لاک ڈاؤن جس سختی کو یاد اور کر کے ذرا قبر کی سختی کو یاد کرو، قبر کی پریشانی، وہاں کی تاریکی، وہاں کی وحشت کو یاد کرو. اے لوگوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص تم میں سے فمن سرّہ یہ پسند کرتا ہے کہ دوزخ سے بچ جائے، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ پر ایمان لائے. فَلْتُدْرِكُهُ مَوْتَتُهُ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر یقین کرتے. فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں کی آزمائشیں تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. جب قبر کی آزمائش سے تم کامیاب ہو رہے ہو، جب دوزخ سے بچا رہے ہو، تو یہ دنیا کی چھوٹی موٹی آزمائشیں کوئی مانا رکھتی نہیں بدل جائے. اور یہ چھوٹی موٹی آزمائشوں سے اللہ بچاتے ہیں، بچاتے ہیں. مرے تو شہادت کی موت، زندہ ہے تو ایمان کی موت. کیا یہ تو نہیں ایک چیز اللہ پر ایمان، واليوم الآخر مختہ اللہ پر ایمان، فاستقیم ایمان سے ہوتا ہے، یوم آخر آخرت پر یقین. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اہم ہے، اس کے وجہ سے آفتیں مصیبتیں آتی ہیں. ہم نے اس دوران بہت ساری آیتوں پر غور کیا، سورہ ہود کی چند آیتوں پر نظر پڑی. اللہ کی قسم دماغ کھل گیا کہ فاستقم کما امرت 5-6 آیتوں پر تو پتہ یہ چلا صرف شرک کی وجہ سے کسی قوم کو، کفر کی وجہ سے کسی قوم کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا. کسی بھی امت کو نہیں، شرک اور کفر ہلاک کیا، کفر اور شرک تھا، لیکن وہ ظالم قوم تھی، ان کے ظلم کی وجہ سے آپس میں اللہ نے کو ہلاک کیا. یہ ایک اہم مدعا ہے دوستوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّهُ أَن يَأْتُوا إِلَيْهِ. تیسری چیز کیا ہے؟ یہ آزمائش فکروں سے محفوظ رہنے دنیا اور آخرت کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ ایسا برتاؤ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرو. مطلب کیا؟ میرے امت کے لوگوں کو چاہیے کہ ہر حال
کا بھی آپس میں اختلافات ہیں اور آج اتنے دور دور ٹھہرے ہیں کہ دیکھے تو رونا آتا ہے. عجیب مخلوق یہ صرف ایک حدیث میں شاید تمنا کرنے کی بات. آج نے کیا کہا بس ایک دو حدیث وقت ہو گئے لیکن اہم چیز ہے جو مصیبتیں آفتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو دور کیا گھر کا دروازہ کھولنے کے باوجود سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم احب الیہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تب تک جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند سوچو کیا ہم اپنے سارے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں؟ لوگ ہماری عزت کریں کیا ہم سوچتے ہیں اس کی بھی عزت ہو؟ لوگ ہماری بھی شکایت نہ کریں کیا ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ ہم اس کی شکایت نہ کریں؟ لوگ ہماری مخالفت نہ کریں چاہتے ہیں کیا ہم دوسروں کی مخالفت سے بچتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان ناقص ہے. ایسے فتنے آتے ہیں ایک حدیث سامنے اور دوسرے امام اللہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتا ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ طبرانی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں ابو امامہ الباہلی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنین مومن کا ایمان سب سے بہتر مکمل نہ ہوگا جب اس کے اخلاق اچھے ہو. اب اخلاق اچھے اپنوں سے اچھے ملے آواز نہیں. اللہ کے نبی آگے تشریح کرتے ہیں المؤدبون اکنافا جھکا دو اپنے کندھوں کو اپنے بھائی کے لیے. یہاں بازار میں ہو لین دین کا معاملہ ہو نماز کے لیے امام کے پیچھے ٹھہرو تو اپنے موڑے کو بندے کو نرم کر دو اور اپنے بھائی سے ملا دو. جب موڑے سے موڑا ملے گا نرم ہوگا قدم سے قدم ملے گا دل میں دشمنی کی بازو والے کے وہ کہے گا وہی پہ وہ غلطی میں یہ بھائی اتنی محبت سے جب موڑا ملایا نرم کر کے جھکایا قدم سے قدم ملایا تو اس کا دل صاف ہے یہ خود نماز کے اندر شرمندہ ہوگا. ایک چیز یہ ہے ایمان مکمل کہاں سے ہوگا المؤدبون اکنافا اپنے کندھے کو مومن بھائی کے لیے نرم کرتے اور دوسرے الذین یعلمون ویولفون ظاہر کرنا کہ تم ایمان والے سے محبت کرو. ذرا آیا بناؤ اور سوچو ہمارا ایمان کہاں تک پہنچتا ہے. الذین یعلمون کہ ایمان والے سے تم محبت کرو ویولفون اور وہ تم سے محبت کرتا ہے. اگر معاملہ یہ ہے تم ایمان والوں سے محبت کرتے ہو ایمان والے تم سے محبت کرتے ہیں تم اخلاق کی بلندیوں پر پہنچ گئے ایمان مکمل ہو گیا تم بہتر انسان ہو گئے. آئے نا اللہ کے نبی ولا خیر فی من لا یعلم ولا یولف اور اس کے ایمان میں اس کے اسلام میں کوئی خیر کوئی اچھائی کوئی بھلائی کوئی بہتری نہیں ہے. اللہ کے قسم نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے ولا خیر فی من لا یعلم ولا یولف جو ایمان والوں سے محبت نہ کرے اور ایمان والے اس سے محبت نہ کرے. تجزیہ کر لینا دوستوں 10-5 آدمی کے درمیان کہاں تک ہمارا ایمان. اگر اس حدیث پہ عمل ہو اتحاد آسان ہے محبت آسان آزمائشوں کے وقت ایمان کے ساتھ رہنا اس سے نجات پانا آسان کیونکہ اللہ کی رحمت ہے. اور تیسری چیز تیسری حدیث مشہور مسلم شریف کی اللہ کے نبی لا يدخل الجنة تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوتا حتی تؤمنوا یہاں تک کہ ایمان والا بن جائے یہاں تک کہ مومن بن جائے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا اور تم میں سے کوئی شخص ایمان والا بن ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ محبت ایمان والوں سے نہ کرنے لگے. پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم اذا فعلتم کیا میں ایسی بات کے ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کر دوں
انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرائی. آخر فرمایا وَإِن كَانَ مُحِبًّا، اگر دو مسلمان میں اختلاف ہو گیا ہے، اگر کسی کا حق کسی پر ہے وہ نہیں دے رہا ہے، اور وہ ہمارا ایمان والا بھائی محبت ختم نہ ہو، اختلاف نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، محبت قائم رہے، اتحاد قائم رہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، جب بھی لے جا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم جنت کے کنارے آداب روڈ کے کنارے کھڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی انا زمین دنیا میں رہ کر اللہ کی قسم میں یہ ضمانت دیتا ہوں اگر حق پہ رہتے ہوئے حق چھوڑ دیا، لڑائی نہ کی، اللہ کی قسم جنت کے کنارے اللہ تعالیٰ ایک محل اس کو دے گا جس وقت سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہو. یہ سب اتحاد کی بات ہے. تو خیر ان حدیثوں پہ عمل کریں گے تو اتحاد اور ان چیزوں سے ڈرنا، آزمائشوں میں کامیاب ہونا بڑا. اور پھر کہا ومن بايع اماما فعادا. ہاں چوتھی چیز ہے تمہارا جو امام ہے، پیشوا ہے، جس کو تم نے خوشی سے منایا ہے، اب اس کا ساتھ دو، اس کا سپورٹ دو، اس کے ساتھ خلوص کا معاملہ ہو. اب اس کے علاوہ کسی اور کو بناؤ. یہ چار چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین، آپس میں اتحاد، اور پھر ایک امام ہو، ایک رہبر ہو، ایک امیر ہو، ایک پیشوا ہو. تو اللہ تعالیٰ کرا اللہ دنیا اور آخرت کے ہر آزمائش میں ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے، کہیں ناکام نہیں ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کہتے ہیں میں نے سب کھایا. ایسا حال رسول کیا اللہ نے قسم کھا کے کہو کیا یہ حدیث تم نے نبی سے سنی؟ فاشار بیدی، اشارہ کیا اپنے ہاتھ کی طرف، کہا اذا اذنی اپنے کان کی طرف، فسمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی. کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ان کانوں نے سنا اور اس دل نے یاد رکھا. گویا حدیث میں شک شبہ کی گنجائش نہیں، کامیابی کی علامت اس حدیث کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی اس وصیت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس وبا کو اللہ تعالیٰ دنیا سے ختم کر دے. اور جو بھی ایمان والا کسی مہلک بیماری میں ملوث ہے، اللہ اس کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، ایمان دے، جنت کے راہ میں چلنے کی توفیق دے، گناہوں کے راہوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب